چلا رہے ہیں، حسین کی تلوار چل رہی ہے، اور راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا کہ بجلی ہے جو حسین کے چاروں طرف کوند رہی ہے، کسی کا ہاتھ، کسی کا سر. آپ غور فرما رہے ہیں، ہوا میں اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا. حسین تلوار چلا رہے تھے کہ ایک مرتبہ لشکر نے آواز دینا شروع کی، اے حسین تمہیں اکبر کا واسطہ تلوار روک لو. حسین تمہیں عباس کا واسطہ تلوار روک لو. ابھی ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے دریا کا رخ کیا، بھیا عباس، بھیا عباس یہ دشمن تمہارا واسطہ دے رہے ہیں، بھیا عباس یہ دشمن تمہارا واسطہ دے رہے ہیں. خیمے کی طرف دیکھا، بیٹا علی اکبر اب یہ تمہارا واسطہ دے رہے ہیں. اتنے میں ندائے غیبی آئی، بس حسین بس، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا، اے نفس مطمئنہ. امام حسین نے تلوار کے لہو کو پوچھا، تلوار کو نیام میں رکھا، اب بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی. اب ابھی تو مجھے نہیں معلوم مجلس کہاں تمام ہو جائے گی. بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزے سے اذیت دے رہا ہے. سنیے عزیزو سنیے، میں مالی ستین سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عمر سعد ملعون نے اپنے 30,000 کے مخصوص لشکر کو، لشکر تو بہت تھا، 30,000 کے مخصوص لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. ارے قیامت ہے قیامت، 4 حصوں میں لشکر کو تقسیم کیا اور کہا جن کے پاس تلواریں ہیں وہ داہنی جانب سے آگے حسین کو تلواریں لگائیں، جن کے پاس تلواریں ہیں وہ داہنی جانب سے تلواریں لگائیں، جن کے پاس نیزے ہیں وہ بائیں جانب سے نیزے ماریں، جن کے پاس تیر ہے وہ سامنے سے تیر چلائیں، جن کے پاس گرد ہے وہ حسین کی پشت سے گرد وار کرے. عزیزو اب زہرا کا لال چاروں طرف سے گل گیا، چاروں طرف سے گر گیا. داہنی جانب سے تلواریں پڑی، بائیں جانب سے نیزے آئے، داہنی جانب سے سامنے سے تیر آئے، پیچھے سے گرد پڑا، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی. روئیے دیکھو روئیے. امام حسین نے گھوڑے کی گردن میں امام حسین علیہ السلام نے باہیں ڈالی. کچھ دیر کے بعد ایک مرتبہ اپنے آپ کو سنبھالا، پھر امام حسین علیہ السلام نے سر اٹھایا. اب زہرا کا لال گھوڑے پر جھوم رہا ہے، اشقیاء ظلم پر ظلم ڈھانے کو تیار ہیں. بس عزیزاں جملہ سنیے، جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا. ایک شخص مختار کے دربار میں بیان دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے، حسین کے بدن سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، اس وقت حسین کی یہ کیفیت تھی کہ اب کوئی زخم لگانے کی ضرورت نہ تھی، لیکن یہ ولد الحرام بیان کرتا ہے، یہ کہتا ہے مختار میرا جذبہ ظلم نہ مانا. سنیں عزیزوں نوجوان سنیں، انشاءاللہ پیٹتے ہوئے اٹھیں گے. وہ کہتا ہے میرا جذبہ ظلم نہ مانا، میں نے ایک پتھر اٹھایا، حسین سامنے سے آ رہے تھے، یہ کہہ رہا ہے میں پتھر لے کے دوڑا اور میں نے پتھر کو حسین کے لبوں کو نشانہ بنا کے چلایا، پتھر حسین کے لبوں پر لگا. سنیے ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے، جملہ سنیے عزیزوں. میرے مولا چاہیں گے تو میں آج پڑھ لے جاؤں گا، میں صاحب سے پڑھنا چاہتا ہوں عزیزوں. یہ کہتا ہے میں نے پتھر چلایا، پتھر حسین کے لبوں پر لگا. جناب مختار نے کہا یہ بتا کہ پھر حسین نے کیا کہا. یہ کہتا مختار کیونکہ میں حسین کی طرف دوڑ رہا تھا، حسین کا گھوڑا میرے سامنے آ رہا تھا، میں نے دوڑتے ہوئے پتھر پھینکا تھا، پتھر حسین کے لبوں سے لگا، میں حسین کے قریب پہنچ گیا، میں نے دیکھا کہ حسین نے آستین سے اپنے لبوں کے لہو کو پوچھا، حسین نے کہا. اس کے بعد حسین نے
بڑی مظلومیت سے دریا کی جانب دیکھا، کہا بھیا عباس، سر پیٹ کرو، یہ سر پیٹ کرو، کہا بھیا عباس تم مر گئے، انہوں نے مجھے اکیلا سمجھ لیا، انہوں نے مجھے اکیلا سمجھ لیا۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے تحریر کیا کہ یہی وہ وقت تھا کہ ابو الہنوک نے ایک نیزہ حسین کے سینے میں مارا،